اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ آپ سن رہے ہیں خطبات حرمین سے انتخاب۔ خطبہ جمعہ، امام مسجد نبوی فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباری بن عواز السبیتی حفظہ اللہ تعالی۔ عنوان: جاسوسی نہ کرو۔ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے چنیدہ رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت اطہار پر اور اللہ سے پیار کرنے والوں پر۔ بعد ازاں میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے، اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جاننے لگے۔ مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے محترم ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔ مسلمان قابل عزت اور بڑی قدر والا ہوتا ہے۔ یہ ایسی مخلوق ہے جس کے مقام و مرتبے کی شریعت نے حفاظت کی ہے اور اس کی تنہائی بھی قابل احترام ٹھہرائی ہے۔ اذیت رسانی کرنے والوں، عیب تلاش کرنے والوں اور لوگوں کے عیبوں سے کھلواڑ کرنے والوں سے انسانی تنہائی کی حفاظت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ دین اسلام نے ان راستوں کو بند کرنے کی تاکید فرمائی ہے جن سے کسی مسلمان کی تنہائی کی بے حرمتی ہوتی ہو۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، تجسس نہ کرو، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے، لوگوں کے عیب تلاش کر کے ان سے پردہ نہ ہٹاؤ۔ پس پردہ چیزوں کی ٹوہ نہ لگاؤ، چھپی چیزوں سے پردہ نہ ہٹاؤ، کیونکہ مسلمان کی ہر چیز دوسرے کے لیے محترم ہے، اس کی ذات، اس کا گھر، اس کی شہرت، اس کا مال اور اس کے مفادات۔ یہ ادب ہے جو مسلمان کو گھٹیا صفات سے بلند کر دیتا ہے، لوگوں کو سینوں میں جھانکنے سے دور کر دیتا ہے۔ اسی کے بدولت ہر فرد خود کو بھی امن میں محسوس کرتا ہے، اپنے گھروں کو بھی، اپنے راز کو بھی اور اپنے چھپے عیبوں کو بھی۔ ہمیں تو بس لوگوں کے ظاہر کو دیکھنا ہوتا ہے، دلوں کے حال کی کھوج لگانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لوگوں کے دلوں کو کھول کھول کر نہیں دیکھتا، نہ ان کے پیٹ پھاڑ کر اندر دیکھ سکتا ہوں۔ جاسوسی یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کے پردے میں جھانکے، چاہے یہ جھانکنا کسی بھی صورت یا شکل میں ہو، اس میں کسی بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہو اور اس کی مقدار جتنی بھی ہو۔ ایسا کرنے سے دوسروں کو بہت اذیت ملتی ہے اور بہت بڑا خطرہ لاحق ہوتا ہے، مسلمان معاشرے کو عام طور پر بھی اور افراد کو خصوصی طور پر بھی۔ اس کی وجہ سے کتنی تباہیاں سامنے آئی، کتنے رابطے ختم ہوئے، کتنے دلوں میں کینہ پیدا ہوا، کتنے دل بغض سے بھرے اور کتنے گھر برباد ہوئے اور کتنے خاندان تباہ ہوئے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ اگر ہم اللہ کے اس فرمان پر غور کریں کہ تجسس نہ کرو، تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کس جاسوسی سے زندگی کے ہر شعبے میں منع کیا گیا ہے۔ اس میں باپ کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، ماں کو بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ بھی جاسوسی کے جال میں کبھی نہ آئے۔ اپنے زیر تربیت لوگوں کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کریں۔ تربیت، تعمیر، امانت اور ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ مربی ان چیزوں پر نظر نہ ڈالے جو اس کے لیے جائز ہی نہیں، پردے فاش نہ کرے، ذاتیات میں مداخلت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو تہمت لگانے کے لیے یا ان کی غلطیوں کو تلاش کرنے کے لیے رات کے وقت اچانک اپنے گھر آنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ فرمایا، اگر تم لوگوں کے مخفی عیبوں کا پیچھا کرنے لگو گے تو انہیں بگاڑ دو گے یا ان کے بگاڑ کا سبب بنو گے۔ کسی حقیقی وجہ کے بغیر بیویوں کا اپنے شوہروں کے موبائلز کی جاسوسی کرنا، میسیجز، کالز اور چیٹس وغیرہ کو چیک کرنا بھروسہ ختم کر دینے والا، سعادت کے ستونوں کو توڑ دینے والا اور شک کا بیج بونے والا کام ہے۔
خاندانی زندگی میں ذاتیت کا خیال کرتے ہوئے دین اسلام نے بیٹوں اور بیٹیوں کو اجازت لینے کا طریقہ سکھایا ہے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ وَلَا تَجَسَّسُوا یعنی تجسس نہ کرو، اس میں سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والے بھی شامل ہیں۔ انہیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ مسلمان کی ذاتیت کی حد پار نہ کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، بہت اذیت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اسی کے ذریعے تو بلیک میلنگ کی جاتی ہے، دہشت گردی کی جاتی ہے اور فساد برپا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمان بھائی کے بارے میں برا گمان رکھنے سے بھی مسلمان جاسوسی کے اندھیرے میں جا گرتا ہے۔ بدگمانی انسان کو ایسی باتیں کہنے پر مجبور کر دیتی ہے جو اس کے لیے واضح نہیں ہوتی، ایسے کام کرنے پر اکساتی ہیں جو حد اخلاق سے خارج ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گمان سے بچو، کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے، جاسوسی بھی نہ کرو۔ جاسوسی کی طرف انسان تب جاتا ہے جب اس کے دل میں مسلمانوں کے پردے کے پار جھانکنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، جب وہ گہرائی میں جانا چاہتا ہے اور لوگوں کے احوال کی تفصیلات جاننے کی خواہش رکھنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہونی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر متعلقہ چیزوں کو چھوڑ دینا انسان کے اسلام کی بہتری کی علامت ہے۔ جاسوسی کی بیماری کچھ کم سمجھ اور بے اصول لوگوں میں پھیل چکی ہے۔ وہ جھوٹی خبروں کا سہارا لیتے ہیں اور لوگوں کی برائیوں سے پردہ فاش کرتے ہیں۔ عقل مند کو چاہیے کہ وہ سلامت رہنے کی کوشش کرے، لوگوں کی چھپی برائیوں کے پیچھے نہ بھاگے، بلکہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے، کیونکہ جو دوسروں کی برائیوں کے بجائے اپنی برائیوں کا پیچھا کرتا ہے وہ اپنے جسم کو بھی سکون دیتا ہے اور دل کو بھی تھکاوٹ سے بچا لیتا ہے۔ جو اپنی برائیاں چھوڑ کر لوگوں کی برائیوں کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے، اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، اس کا بدن بھی تھک جاتا ہے اور اس کے لیے اپنی برائیاں درست کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ مسلمان اپنے ایمان کو اس بیماری سے تب ہی بچا سکتا ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، مال کو ضائع کرنا اور زیادہ سوال کرنا۔ اسی طرح فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں مگر ایمان ابھی ان کے دلوں میں نہیں اترا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ان کے عیبوں کے پیچھے نہ لگو، کیونکہ جو مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ لگ جائے تو وہ اسے گھر کے اندر بھی رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ جاسوسی کی آفت کو، عیبوں کا پیچھا کرنے کو اور لوگوں کی لغزشوں کی تلاش کو ہمیشہ کے لیے دفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے بھائیوں کے اصلاح میں اپنا کردار ادا کریں، نصیحت کریں اور ان کی پردہ پوشی کریں۔ اگر مسلمان اپنے اخلاق کو بلند کر لے، جاسوسی سے رک جائے اور پھر اپنا کردار ادا کریں، نصیحت کریں اور ان کی پردہ پوشی کریں، اگر مسلمان اپنے اخلاق کو بلند کر لے، جاسوسی سے رک جائے اور پھر اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر اپنے بھائی کی پردہ پوشی بھی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ اسی طرح فرمایا، جو کسی مسلمان کو سہارا دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سہارا دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم سے برکت عطا فرمائے، اس میں آنے والی آیات اور ذکر حکیم سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ الحمدللہ، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف ہے، میں اس کا شکر بہترین طریقے سے ادا کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا فرمان ہے کہ اللہ سمیع و بصیر ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا اور سراج منیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ صبح و شام اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت اطہار پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ بعد ازاں مسلمان کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اسلام نے اس کی ذاتی زندگی کی حفاظت ضرور کی ہے، مگر اس کا معنی یہ نہیں کہ انسان تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ کو حلال سمجھنے لگے اور ان سے گریز نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی تنہائی کو بھی ویسے ہی جانتا ہے جیسے اس کے اجالے کو جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی نہیں، وہ ان رازوں کو بھی جانتا ہے جو سینوں میں چھپے ہیں۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو بھی پہچان لوں گا جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جتنی سفید نیکیاں لائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ انہیں راکھ کی طرح بکھیر دے گا۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ان کی صفت ہمیں بتلائیے، ان کی علامتیں ہمارے لیے واضح فرمائیے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انہی میں سے ہوں اور ہمیں معلوم بھی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تم ہی میں سے ہوں گے، جس طرح تم تہجد پڑھتے ہو ویسے وہ بھی تہجد پڑھتے ہوں گے، مگر وہ لوگ تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے نہ رکتے ہوں گے۔ اللہ کے بندو، رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آپ کو یہی حکم دیا ہے، فرمایا اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی تھی۔ یقیناً تو بڑا قابل تعریف اور پاکیزگی والا ہے۔ اسی طرح برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تھی۔ یقیناً تو بڑا قابل تعریف اور پاکیزگی والا ہے۔ اے اللہ، چاروں خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے، تمام اہل بیت اور صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ اے سب سے بڑھ کر کرم نوازی فرمانے والے، اپنی رحمت اور کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اپنے اور دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ، اس ملک کو اور تمام مسلمان ممالک کو امن و سلامتی نصیب فرما۔ اے اللہ، جو اس ملک کے اور مسلمان ممالک کے خلاف چال چلے تو اسے خود ہی میں مصروف کر دے۔ اے دعاؤں کے سننے والے، اسی کی چال میں اسے ہلاک فرما دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے جنت کا اور جنت کے قریب لے جانے والے تمام اقوال و اعمال کا سوال کرتے ہیں، آگ سے اور آگ کے قریب لے جانے والے تمام اقوال و اعمال سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ساری خیر کا سوال کرتے ہیں، جلد آنے والی خیر کا اور دیر سے آنے والی خیر کا، اس خیر کا جس کا ہمیں علم ہے اور اس خیر کا بھی جس کا ہمیں علم نہیں۔ ہر برائی سے تیری پناہ میں آتے ہیں، جلد آنے والی برائی سے، دیر سے آنے والی برائی سے، اس خیر کا جس کا ہمیں علم ہے اور اس خیر کا جس کا ہمیں علم بھی نہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے خیر کا پہلا حصہ مانگتے ہیں، خیر کا آخری حصہ بھی مانگتے ہیں، خیر کی ابتدا اور خیر کا اختتام مانگتے ہیں۔ اے پروردگار عالم، جنت پہ بلند درجوں کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، پس تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے پرانے گناہ، تازہ گناہ، جو گناہ ہم نے سب کے سامنے کیے ہیں، جو گناہ ہم نے چھپ کر کیے ہیں، اور جن گناہوں کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ان سب گناہوں کو معاف فرما۔ یقیناً تو ہی آگے پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اے اللہ، خادم حرمین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اے پروردگار عالم، اسے ہدایت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس کے اعمال اپنی خوشی کے مطابق بنا۔ اے اللہ، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اسے اور اس کے ولی عہد کو ہر نیک کام کی توفیق عطا فرما۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، تمام مسلمان حکمرانوں کو شریعت نافذ کرنے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو بے نیاز ہے اور ہم فقیر اور محتاج ہیں، ہم پر بارش نازل فرما، ہمیں مایوس نہ فرما۔ اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ آپ کے اعمال سے باخبر ہے۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین۔